یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی ریاست بنور گھڑ اپنے دولت، حسن اور اصرار کے باعث دور دور تک مشہور تھی۔ سورج کی کرنیں جب صبح کے وقت پہاڑوں سے ٹکرا کر محل کے گنبدوں پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے سونا پگھل کر قلعے کی دیواروں پر بہہ رہا ہو۔ بنور گھڑ کا راجا سہج پال سنگھ اپنی رعایا میں انصاف، علم اور سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ دربار میں ہر فریادی کی بات سنتا، غریبوں کی مدد کرتا اور دشمنوں کے لیے شیر کی مانند تھا۔ مگر اس راجا کی ایک عادت ایسی تھی جو اکثر درباریوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ عادت تھی امرود کھانے کا شوق۔ یہ کوئی عام امرود نہیں تھا، بازار سے خریدے گئے یا باغوں میں اگے عام امرود راجا کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کا دل ایک خاص درخت کے امرود پر آ کر رک جاتا، ایک پر اسرار درخت جو صرف محل کے پچھواڑے میں ایک خفیہ باغ میں اگتا تھا۔ یہ باغ کسی عام شخص کے لیے نہیں تھا۔ اونچی دیواریں، پہرہ دار اور اندر داخل ہونے کا صرف 3 لوگوں کو حق تھا، جس میں پہلا شخص راجا سہج پال سنگھ جو ہر نئے چاند کی رات اس درخت کے پاس جاتا، خود اس کی دیکھ بھال کرتا۔ دوسرا درباری طبیب حکیم بہرام جسے درخت کے رازوں کا کچھ علم تھا، اور تیسرا ایک گونگا مالی چرن داس جو بچپن سے ہی وہاں کام کر رہا تھا اور کبھی کسی سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ درخت بہت عجیب تھا۔ رات کے وقت اس کے پتے ہلکی نیلی روشنی میں چمکتے اور امرود سبز رنگ کے مگر چمکتے ہوئے ایسے لگتے جیسے ستارے ٹہنیوں پر اگ آئے ہوں۔ راجا اس درخت کو میری نسل کی طاقت کہا کرتا تھا۔ وہ صرف سال میں 2 بار ان امرودوں کو کھاتا، ایک بار اپنی سالگرہ پر اور ایک بار موسم بہار کے پہلے دن، اور ہر بار کھاتے وقت وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھ جاتا، جیسے ماضی میں ڈوب رہا ہو۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ درخت کہاں سے آیا، کس نے لگایا، یا اس میں ایسی کیا بات تھی جو راجا کو اس قدر متوجہ رکھتی تھی۔ ایک رات ہلکی ہلکی بارش کے آثار تھے، مگر آسمان صاف تھا۔ محل کے پہرہ دار حسب معمول گشت پر تھے جب اچانک قلعے کے پچھواڑے سے دھواں اٹھا۔ پہرے دار دوڑے، مگر پہنچنے تک سب جل چکا تھا۔ پر اسرار درخت راکھ میں بدل چکا تھا۔ اسی رات راجا کی طبیعت بگڑ گئی، وہ کمزور ہو گیا، بے حد خاموش، درباری حیران، حکیم پریشان اور عوام بے خبر تھی۔ کوئی سمجھ نہ پایا کہ اچانک راجا سہج پال کی روح جیسے بجھ سی گئی ہو۔ 3 دن بعد راجا بستر مرگ پر تھا۔ محل کے سب سے بڑے افراد جمع تھے۔ راجا نے اپنی کمزور آنکھوں سے ارد گرد دیکھا اور ایک آخری جملہ کہا جو آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے: امرود، تخت، سانپ اور دھوکہ۔ پھر اس کی گردن ایک طرف کو جھک گئی اور بنور گھڑ کا سب سے دانا راجا خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ راجا سہج پال سنگھ کے مرنے کے بعد بنور گھڑ میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ گھنٹیاں بجیں، دربار بند ہوا اور 3 دن تک قلعے میں کوئی ساز نہ بجا۔ مگر بادشاہ مرے، تخت تو نہیں، اور اگلے وارث کا اعلان جلدی کرنا ضروری تھا۔ شاہی خاندان میں راجا کا ایک ہی بیٹا تھا، ویر سین۔ ویر سین جوان، خوبرو مگر مغرور اور ضدی تھا۔ پہلوانی، تلوار بازی اور شکار میں ماہر تھا، مگر اسے دربار اور رعایا سے زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیلتے تو وہ آئینہ دیکھتا، جب استاد سبق دیتے وہ تلوار گھماتا، اور جب راجا سہج پال اسے تخت داری کے اصول سکھانے لگتا تو وہ بور ہو جاتا۔ مگر اب تخت خالی تھا اور ویر سین راجا بن چکا تھا۔ تخت نشینی کے دن جب ویر سین نے باپ کی خالی کرسی سنبھالی تو درباریوں کو محسوس ہوا جیسے محل کی فضا ہی بدل گئی ہو۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پہلا اعلان کیا: جو کوئی وہی امرود، وہی چمکتا ہوا امرود میرے سامنے لائے گا، میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی، درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ راجا ویر سین کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو امرود میں ہوتی تھی، جیسے اس پھل کا خمار اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ دوسرے ہی دن محل کے دروازے پر ایک عجیب سا شخص آیا۔ اس نے لمبا سا چوگا، چہرے پہ نقاب، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور آواز گہری اور پرسکون: مجھے راجا سے ملنا ہے۔ دربانوں نے روکا، مگر اس نے صرف ایک جملہ کہا: میں جانتا ہوں کہ وہ درخت کیوں جلا اور امرود کہاں ہے۔
جب یہ بات راجا ویر سین تک پہنچی وہ فوراً اسے دربار میں لایا۔ نقاب پوش شخص نے راجا کے سامنے سر جھکایا مگر اپنا نام نہیں بتایا۔ میں صرف اتنا کہوں گا راجا صاحب، میں وہ امرود واپس لا سکتا ہوں مگر مجھے 3 چیزیں چاہیے، مکمل اختیار، شاہی مہری تلوار اور 7 دن۔ درباری ہنسنے لگ گئے مگر راجا نے بہت طنزیہ انداز میں کہا، اگر 7 دن میں امرود نہ لایا تو 7ویں دن تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ خیر، معاہدہ ہو گیا۔ پر اسرار شخص چلا گیا۔ محل میں بے چینی پھیل گئی۔ کچھ نے کہا یہ جادوگر ہے، کچھ نے کہا دھوکے باز ہے اور کچھ نے سرگوشی میں کہا شاید یہی اصل وارث ہے۔ لیکن راجا ویر سین کو صرف امرود سے مطلب تھا۔ وہ سب کچھ ہار سکتا تھا مگر وہ پھل نہیں۔ 7 دن گزرے تو محل کے دروازے پر پھر وہی نقاب پوش شخص حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا پنجرا تھا۔ پنجرے کی دیواروں پر باریک نقوش کندہ تھے جن میں سانپوں کے مڑے ہوئے جسم اور امرود کے پتے بنے تھے۔ درباریوں نے ہنگامہ مچایا مگر راجا ویر سین نے کپ کپاتے لہجے میں حکم دیا، پردہ اٹھاؤ۔ نقاب پوش نے چہرہ نہ دکھایا مگر بڑی نزاکت سے پنجرے کو کھولا۔ ایک ایک کر کے سب نے امرود کو دیکھا۔ امرود سبز مگر اندر سے ہلکی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ راجا ویر سین نے تلوار جمائی اور قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی راجا نے امرود کو چھوا محل بھر کی روشنی ایک دم بجھ گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور محل میں جیسے وقت جامد ہو گیا۔ راجا ویر سین کی آواز گونجی، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اندھیرے میں ایک گھڑی عجیب سی خاموشی رہی، پھر موتی جیسی ہچکیاں اٹھیں۔ جب چراغوں نے دوبارہ جلنا شروع کیا تو امرود غائب تھا اور راجا ویر سین بے ہوش محل کے فرش پر پڑا تھا۔ درباری اور محافظی نفسیاتی صدمے میں تھے۔ نقاب پوش بھی غائب۔ کوئی معلوم نہ تھا کون تھا، کیا تھا اور کیوں آیا۔ راجا کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ بے ہوشی کے وقفے بڑھ گئے اور جب وہ ہوش میں آتا تو صرف ایک جملہ دہراتا، امرود، تخت، سانپ، دھوکہ۔ درباریوں میں خوف گھل گیا اور محل کے ہر کونے میں سرگوشیاں پھوٹنے لگی۔ کیا یہ امرود واقعی جادوئی ہے؟ کون ہے یہ نقاب پوش؟ کیوں گھبرا رہا ہے راجا؟ اور یوں بور گھر میں ایک خاموش تہلکا مچ گیا۔ وہ امرود واپس آ چکا تھا مگر ساتھ لایا تھا صرف اصرار اور ایک بڑی آزمائش۔ رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے صرف چند مدھم چراغ جل رہے تھے۔ دن تھا جب درباری طبیب حکیم بہرام اچانک لاپتہ ہوا۔ صبح جب محل کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ چرنداز کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ گونگا مالی اپنے لب ہلانے لگا مگر ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ درباریوں نے تلاشی لی تو محل کے ہر کونے میں پر اسرار سرخ دھبے ملے۔ راجا ویر سین کے قدم تیز تھے۔ اس نے پوچھا، حکیم بہرام کہاں ہے؟ کون لے گیا اسے؟ محافظ سر جھکائے خاموش رہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی حقیقت بتانے کی۔ اتنے میں محل کی بڑی دیوار پر خون سے لکھا، راجا جھوٹا ہے، امرود کا وارث لوٹے گا۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں گھل کر ہر کان تک پہنچ گئے۔ پھر راجا کی نظریں دیوار پر جم گئیں۔ اس کے کانوں میں اب صرف وہی گونجتی تھی، امرود، تخت، سانپ، دھوکہ۔ حیرت کی کیفیت میں راجا نے قریبی جاسوس کرتار سنگھ کو پکارا جو اپنی تلوار کے ساتھ ہر راز کھولنے کا ماہر تھا۔ کرتار سنگھ نے دیوار کا بغور معائنہ کیا، پھر گردن جھکا کر کہا، یہ کوئی عام خون نہیں، میرا خیال ہے یہ زہریلے سانپ کا زہر ہے۔ جو لکھا گیا ہے وہ محض اشارہ نہیں، یہ انتباہ ہے۔ راجا کا خون جم گیا۔ اس نے جواب دیا، کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ حکیم بہرام، چرنداز یا وہ نقاب پوش؟ کرتار نے سر ہلایا، ان میں سے کوئی بھی یا سب مل کر۔ اگر یہ زہر ہے تو اصل وارث وہی ہوگا جو امرود کے راز جانتا ہے اور خون کے رشتے سے جڑا ہے۔ اتنے میں محل کی دوسری دیوار پر ایک سایہ سانپ کا تھا، لمبا اور مڑا ہوا۔ راجا نے سینے کو پکڑا اور چلایا، صاف کرو یہ سایہ۔ محل میں سانپ لانے کی اجازت کس نے دی؟ محفوظوں نے چراغ اٹھا کر سب گوشوں میں دیکھا مگر سانپ نہیں تھا، صرف اندھیرا اور خوف تھا۔ پھر اچانک راجا کی آنکھوں پر نیند کا احاطہ ہوا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ محل میں اب ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا، سائے کا کھیل۔ ہر قدم پر شک، کوئی جان بوجھ کر درباریوں کو انتشار میں ڈال رہا تھا۔ رات کو جب
چراغ بجھتے صرف ہوا کا سرسرانا اور سائے کا رقص رہ جاتا، اور ہر صدا امرود، تخت، سایہ، دھوکہ محل کے خاموش حالوں میں گونجتا رہتا۔ محل کے حال کے ایک گوشے میں بڑی سی کتابوں کی الماری تھی، جس کے دروازے لوہے کے پیچ دار تالوں سے بند تھے۔ رات کے سنسان گھڑیوں میں راجہ ویر سین نے وہ الماری کھولنے کا فیصلہ کیا۔ پھر راجہ نے آہستہ سے تالے کھولے اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہاں صف در صف دستاویزات اور پرانے نسخے تھے۔ ہو سکتا ہے یہیں کہیں کوئی اشارہ چھپا ہو، وہ سوچ کر ایک ایک کر کے قدیم طاقوں میں جھانکا۔ اچانک ایک چھوٹے سے خفیہ دروازے کی ہلکی آواز آئی۔ راجہ نے چراغ نیچے جھکا کر دیکھا تو دیوار کے پیچھے پتلا سا پارچہ ہاتھ میں آ گیا۔ اس پر کچھ لکھا تھا: 7 نسلوں کا بدلہ، امرود میں قید، جس نے دھوکہ دیا وہی تخت کھوئے گا، وارث وہی جس کے خون سے امرود اگائے گا۔ راجہ کے سر میں تیز سی دھڑکن دوڑ گئی۔ یہ کس نے لکھا؟ راجہ نے خود سے کہا اور پارچے کو قریب سے دیکھا۔ پیچھے ایک مختصر نقش کندہ تھا، ایک بھنور نما نشان جس کے بیچ میں ترچھا سانپ تھا۔ راجہ فوراً کرتار سنگھ کو بلایا۔ کرتار آیا اور بولا: یہ نشان بنور گھڑ کے قدیم قرضوں والی کہانیوں میں ملتا ہے، جہاں ایک سردار نے ستم دیکھی تھی۔ وہ سردار شاید آپ کے خاندان کا نہیں، مگر اس کا قبیلہ آس پاس کے گاؤں میں آج بھی رہا کرتا ہے۔ سانپ کا یہ نشان وعدہ خون کا ہے، اصل میں شاید گھوڑاون ہو، ایک چھوٹا قصبہ جہاں زہریلا بیج قبر سے اٹھایا گیا۔ راجہ کے اندر ہلچل سی مچی۔ اس نے پوچھا: کیا تم نے کبھی اس علاقے کا رخ کیا ہے؟ کرتار نے سیاہ پلکیں جھپکائیں۔ نہیں مہاراج، وہ علاقہ دور اور پرانا ہے، مگر ایک روایتی بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں سانپوں کی پوجا آج بھی ہوتی ہے، اور امرود کو زہر کے طور پر استعمال کرنے والا ایک گروہ ہے۔ راجہ نے تلوار کی کانی تھام کر کہا: کل صبح ہم وہاں جائیں گے، مجھے اصل حقائق جاننے ہیں۔ رات کے سکوت میں محل کے ستون کانپ اٹھے کہ ایک بڑا طوفان کہیں قریب ہے۔ درباری خوف زدہ، چرنداز خاموش، اور حکیم بہرام کا نام بھی راز کی گونج میں شامل ہو گیا تھا۔ ہدایت کی گئی: صبح سویرے بنور گھڑ کے باہر 6 بنٹ والوں کا قافلہ روانہ ہوگا۔ راجہ کرتار سنگھ، چند محافظ اور خفیہ جاسوس۔ مقصد ایک عجیب قصبہ گھوڑاون، جہاں امرود کا راز دفن ہے۔ اور یوں بنور گھڑ کا نیا راجہ نہ صرف تخت کا محافظ بن کر اٹھا، بلکہ سچ کے اس کھنڈر میں قدم رکھنے والا مسافر بھی بن گیا جو اپنی سلطنت کی روح کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ صبح کی سنہری روشنی جب قلعے کے میناروں پر پڑی تو راجہ ویر سین اپنی سواری کے ساتھ تیار تھا۔ کرتار سنگھ نے بھی گھوڑا تیار رکھا، جبکہ چند محافظ اور خفیہ جاسوسوں نے اپنے ہتھیار جھاڑے۔ مگر راجہ کے دل میں ایک تشویش تھی: اصل وارث کون ہے؟ کون امرود کا راز جانتا ہے؟ اتنی دیر میں ایک اور شخص بھی تیار ہو گیا، ایک نوجوان جس کا نام ارجن تھا۔ وہ بنور گھڑ کا باغبان تھا۔ اس کے پاس ایک خفیہ نوٹ آیا تھا: تم وہ وارث ہو جس کے خون سے امرود اگے گا۔ ارجن نے راتوں کی نیندیں گنوا دی جب تک کہ اس راز کی سچائی جان نہ پڑی۔ خیر، جب راجہ ویر سین اور اس کا قافلہ گھوڑوں پر روانہ ہو رہا تھا، ارجن نے محل کے اندرونی دربار کا رخ کیا۔ وہ خالی حال میں پہنچا۔ چرن داس کی پرانی قبر کے پاس رک کر اس نے بیج کو ہونٹوں پر رگڑا اور خاموشی سے کہا: سچ کا وارث میں ہوں۔ ارجن نے تہہ خانے کی تختی نکالی اور اپنے اندرونی بند کمرے میں داخل ہو کر اسے درازے الماری میں چھپا دیا۔ پھر وہ بظاہر ایک سادہ سا باغبان کی طرح باہر نکل آیا، مگر اس کے سینے میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ یوں بنور گھڑ کے دروازے پر قافلہ حرکت میں آیا اور راجہ ویر سین، محافظ اور جاسوس گھوڑاون کی راہ میں۔ سفر کا راستہ کچی زمین اور ویران پہاڑی گھاٹوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ گھوڑاون کا قصبہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ پہاڑی گھاٹی کے نیچے گھنے درختوں کے سائے میں گھوڑاون کے دروازے نظر آئے، مگر کندہ پتھروں پر سانپ کے نقوش واضح تھے۔ راجہ ویر سین نے دروازے کی جانب گھوڑے کو بڑھایا۔ قافلہ اندر داخل ہو گیا۔ قصبے کی مرکزی گلی میں قدیم معبد کھڑا تھا، جس کی چھت پر سانپوں کے پتھریلے مجسمے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کرتار سنگھ نے سرگوشی میں کہا: